بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس مٹی سے انسان کا تعلق ہو اس مٹی پر بسنے والوں کی بھلائی یا بہتری کے لیے انسان کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسی کاوش رنگ لے ہی آئے۔ پاکستان میں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، یہ ہے آج کا موضوع جس پر مختصراً بات کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام کبھی نہیں چل سکتا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب جرمن لندن پر بمباری کر رہے تھے تو اس وقت کے وزیر اعظم چرچل کو اس بمباری کے نتیجہ میں ہونے والی ہلاکتوں اور معاشی تباہی کے بارے میں بتلایا جا رہا تھا۔ اس پر چرچل نے یہ پوچھا کہ کیا عدالتیں کام کر رہی ہیں، تو اس کو یعنی چرچل کو بتلایا گیا کہ جی عدالتوں کے جج معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو انصاف مہیا کر رہے ہیں۔ یہ سننے پر چرچل نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ خدا کا شکر ہے، اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں تو پھر کچھ بھی خراب نہیں ہوگا۔ یہ 2 یا 3 فروری سال 1998 کی بات ہے۔ ٹیکساس امریکہ کی ایک ریاست ہے۔ اس کے ریاستی حکام نے ایک خاتون کارلا فائے ٹکر کو اس کے قتل کے جرم میں دی گئی موت کی سزا پر عمل درآمد کے لیے محکمہ کے جہاز کے ذریعے ہنٹسویل یونٹ میں اس کی زندگی کا آخری کھانا کھلانے کے لیے اس خاتون کو جہاز میں لے کر گئے۔ اس خاتون نے اپنے کھانے میں کیلا، ناشپاتی، تازہ سلاد جس پر دہی کی ڈریسنگ کی گئی ہو، اس خاتون نے ان اشیاء کو کھانے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اسی طرح اس عورت نے اپنی موت کا منظر دیکھنے کے لیے 4 افراد کا انتخاب کیا، جس میں اس کی اپنی بہن کاری، اس کا خاوند براؤن اور 2 قریبی دوست جن کے نام جیکی اور رونالڈ تھے، ان کو شامل کیا۔ ان چاروں کے علاوہ سزائے موت کے اس منظر کو دیکھنے کے لیے مقتول کے چند لواحقین اور محکمہ انصاف اور محکمہ جیل کے کچھ اہلکار بھی موجود تھے۔ زہریلا انجیکشن لگوانے سے پہلے اس نے وہاں پر موجود افراد کے لیے کچھ الفاظ کہے اور پھر انجیکشن لگنے کے 8 منٹ بعد اس خاتون کی موت کا اعلان کر دیا گیا۔ اب اس موت کی جو مختصر سی تفصیل آپ کو بتائی ہے، اس کا صرف اتنا مقصد ہے کہ اس خاتون کا 14 سال یہ مقدمہ چلتا رہا اور عدالت پر ملک کے اندر سے اور ملک کے باہر سے شدید دباؤ پڑتا رہا کہ اس کی سزائے موت کو عمر قید کی سزا میں تبدیل کر دیا جائے، لیکن عدالت کے جج نے قانون کے مطابق ہی چلنے کا فیصلہ کیا۔ سال 1983 میں جون کے مہینہ میں اس عورت نے، جو کہ بہت ساری معاشرتی برائیوں میں ملوث تھی، اپنے ایک دوست کے ساتھ موٹر سائیکل چوری کرنے کے لیے موٹر سائیکل کے مالک کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس قتل کے 5 ہفتے بعد ہی پولیس نے اس خاتون اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا اور جیل میں بھجوا دیا۔ اب جب یہ خاتون جیل میں گئی تو اس نے جاتے ہی وہاں بائبل پڑھنی شروع کر دی۔ عورتوں کی جو سزائے موت ہے اس کے بارے میں امریکہ کی جو ریاست ٹیکساس ہے، اس میں پچھلے 135 سالوں میں کوئی ایسی
تاریخ نہیں ملتی کہ کسی عورت کو موت کی سزا دی گئی ہو، لیکن اس خاتون کو 1984 میں سزائے موت سنا دی گئی۔ اب سال 1984 سے لے کر 1998 جب کہ اس کو موت کی سزا دی گئی، 14 سال تک جیل میں رہتے ہوئے اس عورت میں انتہائی انقلابی تبدیلیاں آ گئیں، اور اس کے نیک چال چلن کا شہرت نہ صرف امریکہ میں بلکہ بیرون دنیا میں بھی سنا گیا، اور اس کو ہر طرف سے ایک نیک سیرت اور ایک اچھی شہرت والی خاتون کا نام دیا گیا۔ جب اس کی یہ اچھی شہرت پوری دنیا اور امریکہ میں پھیل گئی تو اس اچھی شہرت کی بنا پر اس وقت اقوام متحدہ کے کمشنر والی ناڈیائے اور اسی طرح ورلڈ کونسل آف چرچز، پوپ جان پال II، اٹالین پرائم منسٹر رومانو پروڈی، اسپیکر آف US ہاؤس گنگ ریچھ، ٹیلی وانگلسٹ پیٹ رابرٹسن، اور اسی طرح جو مقتول تھا اس کے بھائی نے یہ درخواستیں کی کہ اس کی سزا جو ہے موت کو عمر قید کی سزا میں تبدیل کر دیا جائے۔ جب جیل کے حکام سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو جیل کے حکام نے بھی تصدیق کی کہ اپنی اس 14 سالہ قید میں اس خاتون میں بے بہا مثبت تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور اب یہ بالکل ایک نئی قسم کی سلجھی ہوئی شخصیت بن چکی ہے۔ جب یہ شہرت اور یہ تصدیق باہر بھی گئی تو امریکہ میں بھی اور بعض دوسرے ممالک میں بھی عوام نے بھی بہت سارے مظاہرے کیے اور اس کے حق میں جلسے جلوس نکالے کہ اس کی موت کی سزا کو معاف کر کے اس کی اس مثبت تبدیلی کی وجہ سے اس سزا کو عمر قید کی سزا میں تبدیل کر دیا جائے۔ جب یہ بہت زیادہ دباؤ پڑا اور سفارشیں آئیں تو جج جو ہے وہ دوبارہ غور و خوض کرنے پر راضی ہو گیا۔ بہت دن تک وہ اس چیز پر دوبارہ غور کرتا رہا اور اس معاملے پر سوچتا رہا، لیکن آخر کار اس نتیجہ پر پہنچا کہ ایک جج کی حیثیت سے اسے اپنا فیصلہ قانون کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے تمام درخواستوں کو، ہر قسم کے دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے قانون کے مطابق دی ہوئی جو اصل سزا تھی اس کو آخری کافیوں کے باوجود برقرار رکھا اور اس پہ ہی قائم رہا کہ اس کو سزائے موت ہی دی جائے۔ جب اس کو سزائے موت دی جانے والی تھی چند گھنٹے قبل آخری کاوش کے طور پر، پھر اس وقت ٹیکساس کے گورنر تھے جارج ڈبلیو بش، ان کو یہ درخواست کی گئی کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے، چونکہ اس خاتون میں بہت زیادہ مثبت تبدیلیاں آ چکی ہیں اور اب یہ معاشرے کا ایک مفید وجود بن چکی ہے، تو گورنر صاحب اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کی سزائے موت کو معاف کرتے ہوئے اس کو عمر قید کی سزا میں تبدیل کر دیں۔ لیکن آفرین ہے کہ اس وقت کے گورنر جارج ڈبلیو بش نے بھی جو عدالت کی طرف سے دی گئی قانون کے مطابق سزا تھی اس کو برقرار رکھا اور سزا معاف کرنے کی درخواست کو رد کر دیا۔ چنانچہ اس خاتون کو پھر سزائے موت دے دی گئی، جو کہ ایک زہریلے انجیکشن کے ذریعے دی گئی تھی۔ اب پاکستان میں آج کل انصاف اور قانون کی جو صورتحال ہے اور جس طرح سے انصاف دیا جا رہا ہے یا جس طرح سے قانون کا نفاذ کیا جا رہا ہے، جو بھی اکابرین اس کے ذمہ دار ہیں ان کو جو پہلے کال بیان کیا گیا تھا یا وزیر اعظم برطانیہ چرچل کی مثال دی گئی تھی یا یہ جو واقعہ سنایا گیا ہے، تو ہمارے اکابرین جو کہ انصاف کو یقینی بنانے کے ذمہ دار ہیں، اسی طرح قانون کے نفاذ کے لیے ذمہ دار ہیں، ان کو ان اقوال سے، ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے
اور ملک کی بہتری کے لیے اس چیز کو یقینی بنانا چاہیے کہ پاکستان میں بھی انصاف کا بول بالا ہو اور قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہو اور اس کا ہر صورت اطلاق بھی کیا جائے۔